ویلکم بیک ویورز، اور ہم بات کریں گے اس وقت غزہ کے اندر جو جاری جنگ تھی اس کو روک دیا گیا، یعنی کہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس جنگ بندی کے اعلان کے بعد کیا کیا اپڈیٹ سامنے آئی ہیں اور کتنا عرصہ ہو چکا تھا، یہ تمام چیزیں آپ جمعرات کے دن مڈل ایسٹ ٹوڈے سیگمنٹ میں جانتے ہیں ہم سے، اور اس کو بڑا ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے کہ کیوں کیا گیا یہ معاہدہ۔ لیکن اس وقت ہمارے ساتھ مشرق وسطیٰ کے ماہر امور آن کال موجود ہیں، علی زمان صاحب۔ علی صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ جی وعلیکم السلام، گڈ مارننگ بلال خان۔ علی صاحب جاننا چاہوں گا کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی ذرا اپڈیٹ دیں، کیونکہ آج ہم اپنے ویورز کو بتاتے ہیں جمعرات کے دن ہم ذرا سا لاس اینجلس کی آگ بھڑکنے پر بھی چلے گئے تھے، لیکن یہ ہمارا دن ہوتا ہے تو آج بڑا امپورٹنٹ یہ ڈسکشن ہے کہ غزہ جنگ بندی کا یہ معاہدہ جو ہوا ہے، واٹ از اٹ آل اباؤٹ؟ ٹھیک ہے بلال خان، غزہ جنگ بندی کا جو رات کو اعلان ہوا ہے، اس کے رات کے آخر میں قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اس کا باقاعدہ اعلان کیا ہے۔ اسرائیل اور غزہ کی مزاحمتی تنظیم حماس کے درمیان یہ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے جو ہے معاہدہ ہوا ہے۔ اس معاہدے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اس معاہدے کے 3 مراحل ہیں ابتدائی طور پر، جس کا اناؤنس ہوا ہے۔ اس میں یہ بتاتا چلوں کہ اس معاہدے کا باقاعدہ آغاز، یعنی اس پر عمل درآمد کا جو ہوگا وہ جمعرات، یہ اتوار کے دن سے 19 جنوری بن رہا ہے، 19 جنوری سے اس پر عمل درآمد کا آغاز ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ جو ہے اس میں حماس جو ہے فلسطینی مزاحمتی تنظیم، یہ ان یرغمالیوں کو، اسرائیلی جو یرغمالی تھے جن کو حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو گرفتار کیا تھا، یرغمال بنایا تھا، ان میں سے 33 یرغمالیوں کو پہلے مرحلے میں رہا کیا جائے گا تدریجی طور پر، کہ ہفتے میں ان کو 3 یرغمالی یہ رہا کیے جائیں گے، اور اس کے بدلے میں ٹھیک ہے، ایک یرغمالی کے بدلے جو ہے اسرائیلی جیلوں سے 30 جو ہے وہ فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ تو اس طرح کی یہ 33 یرغمالیوں کے بدلے اسرائیلی جیلوں سے 990 کے قریب جو ہے وہ فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے کے اندر یہ ہوگا کہ ایک تو اسرائیل کی طرف، اسرائیل کے جو 33 یرغمالی ہے ان کو رہائی مل جائے گی، اور ان کے بدلے فلسطینی جیلوں سے فلسطینیوں کی رہائی ہوگی۔ دوسرا اس کے ساتھ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ غزہ کے وسطی علاقے جو ہے، اور نفتاریم کوریڈور ہے، اسی طرح معبر یہ جو رفح کراسنگ ہے، اور فلاڈیلفیا کوریڈور جس کو کہتے ہیں، مصر اور غزہ کے اور اسرائیل کے درمیان جو علاقہ ہے، ان سے اسرائیلی فورسز جو ہے وہ جزوی انخلا کرے گی۔ اچھا، مکمل انخلا نہیں ہوگا؟ مکمل انخلا ابھی نہیں ہے، مکمل انخلا جو ہے وہ دوسرے مرحلے میں ہوگی۔ جو پہلے مرحلے میں معبر رفح جو ہے، رفح کراسنگ جو مصر کی طرف، مصر اور غزہ کے درمیان ہے، یہاں سے جو زخمی ہیں، جو بیمار ہیں، ان کو باقاعدہ فلسطینی غزہ کے باشندے، ان کو مصر میں علاج کے لیے جانے کی اجازت ہوگی۔ یہ پہلے مرحلے کے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ غزہ کو، لیکن یہ جو 19 جنوری سے جب اس کا پہلے مرحلے کا آغاز ہوگا، تو یہ جو میں نے بتایا کہ غزہ کراسنگ کھل جائے گا اور جزوی انخلا شروع ہوگی۔ یہ فوری نہیں ہوگی، پہلے دن نہیں ہوگی، بلکہ یہ تقریباً 26 جنوری کو شروع ہوگی، یعنی معاہدے پر عمل درآمد شروع ہونے کے 7 دن کے بعد۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا مرحلہ جو شروع ہوگا، وہ اس میں اب ایک بہت اہم جو بات ہے، وہ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آیا دوسرا اور تیسرا مرحلہ شروع بھی ہو سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ اسرائیل نے ابھی تک اس جنگ بندی کو عارضی جنگ بندی کا نام دیا ہے، اور یہ عارضی جنگ بندی ہے، مستقل جنگ بندی نہیں ہے۔ یہ صرف 42 روزہ جنگ بندی ہے، یعنی 6 ہفتوں کے لیے۔ اس کے دوران اسرائیل جو ہے وہ اپنے 33 قیدی یرغمالیوں کو رہا کروائے گا۔ آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ اس وقت غزہ کی پٹی میں حماس کے پاس جو ہے 94 اسرائیلی یرغمالی وہ موجود ہے، جن میں سے مرحلہ وار جو ہے وہ رہا کیا جائے گا۔ لیکن ان میں اسرائیل کا یہ خیال ہے کہ حماس کے پاس جو ہماری یرغمالی ہے، ان میں سے
30 या 33 جو ہے وہ زندہ باقی رہ گئے ہیں، جبکہ باقی مارے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ 33 یرغمالی رہا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد غزہ میں حماس کے پاس کتنے موجود ہوتے ہیں؟ اگر واقعی ایسا ہے جس طرح اسرائیلی ادارے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر غزہ میں یرغمالی جو اسرائیلی ہے وہ موجود زندہ نہیں رہے، تو پھر تو حماس کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تاہم دوسرے مرحلے کا جو آغاز ہوگا اس کے لیے مذاکرات اس پہلے مرحلے کے 16 دن گزر جانے کے بعد ہوگا۔ ٹھیک ہے، دوسرے مرحلے میں جو ہے، پہلے مرحلے میں جو 33 یرغمالیوں کو جن کو رہا کیا جائے گا ان میں بچے ہیں، خواتین ہیں، بشمول جو فوجی خواتین ہیں وہ بھی شامل ہے، اور 50 سے جن کی عمر اوپر ہے یعنی بزرگ یرغمالی ہے یا بہت زیادہ زخمی اور بیمار ہے، یعنی ان 4 قسم کے لوگوں کو رہا کیا جائے گا پہلے مرحلے میں۔ دوسرے مرحلے کے لیے ابھی مذاکرات نہیں ہوئے ہیں، اس کی بات نہیں ہوئی ہے، اس کا ہوگا جب پہلے مرحلے کے 16 دن گزر جائیں گے تو اس کے بعد دوسرے مرحلے پر مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے یہ مستقبل کی بات ہے۔ تاہم ابھی سے جن باتوں پر، جن نکات پر اتفاق ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ دوسرے مرحلے کے اندر جو فوجی ہے یعنی جو یرغمالیوں کے اندر وہ لوگ جن کو 7 اکتوبر کو حماس نے باقاعدہ اسلحے کے ساتھ اور وردی میں حراست میں لیا تھا، ان افراد کو رہا کیا جائے گا۔ تاہم ان میں سے ایک فرد کے بدلے یعنی ایک یرغمالی کے بدلے 50 فلسطینیوں کو اسرائیلی جیلوں سے رہا کیا جائے گا۔ میں چاہوں گا کوئکلی ہم تیسرے مرحلے پہ بھی آئیں علی صاحب۔ جی دوسرے مرحلے میں 2 چیزیں ہیں، ایک فوجی ہے اور ایک لاشیں ہیں۔ تو جو اہلکار مارے گئے تھے، جو یرغمالی مارے گئے، ان کی لاشیں۔ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ بہت بات کی بات ہے اور یہ بھی ایسا ہوگا کہ اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ تیسرے مرحلے کا تعلق غزہ کے ریکنسٹرکشن سے ہے، یعنی تعمیری نو سے ہے، کہ جن میں پھر وہ جو ہے ایک غزہ کی جو تباہی ہوئی ہے، جو ملبے کا ڈیر بن چکا ہے، اسرائیل کا جو وحشیانہ جو بمباری تھی، جو اس کے آگ اور بارود اور وہ اس نے برسایا ہے، اس نے غزہ کو ایک کنڈر میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو غزہ کی تعمیری نو کا جو مرحلہ ہے وہ تیسرے مرحلے کے ساتھ متعلق ہے۔ پہلا جو مرحلہ ہے اس کو یعنی انسانی بنیادوں پر ہیومن سٹیج کہا گیا ہے، اور یہ اہم مرحلہ یہی ہے۔ اور اس میں حماس کو بھی یہ ظاہر کروانا ہوگا کہ حماس نے بھی معاہدے کی پابندی کی ہے، اور اسرائیل کے اوپر بھی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے 33 یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اس نے جو جنگ بندی کی ہے، مصر، قطر اور امریکہ کی وساطت سے، آیا اسرائیل اس پر کاربند ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ایک اہم سوال ہے، اور یہ اس کا پتہ چلے گا جب یہ معاہدہ 19 جنوری کو شروع ہوگا عمل درآمد اس پر، تو 16 دن کے بعد پھر معلوم ہو جائے گا کہ آیا اسرائیل اس میں کتنا کیا ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال بہت شکریہ، علی راز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم اس کو اپنے نیکسٹ سیگمنٹ میں جمعرات کے دن جو ہم مڈل ایسٹ ٹوڈے کرتے ہیں تو اس میں خلاصہ کریں گے، پوسٹ مارٹم کریں گے اس معاہدے کا۔ اور سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو تمام اپڈیٹس ہیں یہ ہم ہمیشہ آپ کو دیتے ہیں جمعرات کے روز، کیونکہ ہم نے خاص طور پہ اس کو ڈیزائن کیا ہے کہ تھرسڈے کو ہم پورے مڈل ایسٹ کے اوپر بات کریں گے۔ بہرحال دامن وقت میں گنجائش اس وقت بالکل نہیں بچی ہے۔ اپنے اہل خانہ کا، اپنے دوست احباب کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور خدمت کرنے سے رکیں نہیں۔ کچھ لوگ اگر آپ کو روکنا بھی چاہ رہے ہیں تو آپ رکیں نہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، وہ اپنا کام کریں گے۔ اللہ حافظ۔